تو سبق آپ پڑھاتے تو وہی ہے جس نے امتحان میں آنا ہوتا ہے، اور سبق آپ دیتے وہی ہے جو زندگی کے امتحان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ آپ جس گھر میں جا رہی ایک بیٹی یا جو گھر میں لے کر آ رہا ایک بیٹا، اس کے لیے والدین کیا ہوتے ہیں اور بیوی کیا ہوتی ہے۔ جن کے انگوٹھے نہیں ملتے ان کا دماغ نہیں مل سکتا۔ ہم جب رٹے کو ٹیسٹ کریں گے تو اس کے بعد نتائج تو اس کے وہی نکل کر آئیں گے۔ ہمارے بچوں سے آپ مشورہ نہیں لے سکتے۔ قرآن شریف ہر گھر میں موجود ہے، لیکن ہدایت تو صاحب ہر گھر میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو 1100 میں سے 1100 لیتے ہیں، یہ کسی کو منہ نہیں لگاتے، یہ سوشل دیا۔ اور وہ بچہ جو خالہ کو چھوڑ کے آئے گا، پھپھی کو لے کے آئے گا، مارکس اس کے کم ہو، لیکن اصل میں تو کام والا وہی ہے۔ آنے والے دنوں میں لوگ ڈگری کو ترسیں گے، کہیں گے ڈگری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک انگلش ٹیچر بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں، ٹرینر ہیں، لائف کوچ ہیں۔ زندگی کا فلسفہ جو کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ آتا، اسے یہ بہت آسانی سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں جینے کا طریقہ، سلیقہ اور کرینہ۔ اس کے علاوہ یہ لوگوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اپنی زندگی سے نا امیدی کو کیسے ختم کیا جائے۔ ایک بہت اچھے مصنف بھی ہیں، 26 کتابیں یہ اب تک لکھ چکے ہیں اور 35 ایسے کورسز انگلش کے بنا چکے ہیں جو مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اب تک 6 لاکھ لوگوں کو ٹریننگ دے چکے ہیں، ان کی زندگی میں ویلیو ایڈ کر چکے ہیں اور انہیں زندگی جینے کا ایک فلسفہ سکھا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سیپس کے نام سے ان کا ایک ادارہ ہے جو 1992 سے کام کر رہا ہے اور اسی میں یہ اپنے کورسز بھی پڑھاتے ہیں، لینگویج کے، ٹریننگ کے، لائف سکلز کے، اور یہ سب چیزیں اس میں یہ بتاتے ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں فلاز کیا ہیں، اس میں مسائل کیا ہیں، اور خاص طور پہ جو ہم ٹیسٹ لیتے ہیں بچوں کا، ایک ایگزام کرتے ہیں، وہ کس بیس پہ کرتے ہیں اور اصل میں وہ کس بیس پہ ہونا چاہیے۔ یہ سب باتیں اس انٹرویو میں ہم ان سے ڈسکس کریں گے۔ ان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، یہ ٹیچر بھی ہیں، ٹرینر بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے انسان ہیں جو درد بھی رکھتے ہیں اور لوگوں کے درد کو اپنی مرہم سے آرام پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سید اعجاز بخاری صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹیچنگ کی فیلڈ سے آپ ٹریننگ میں گئے اور لائف کوچ بن کر سامنے آئے، یہ سارا سفر آپ نے کیسے طے کیا اور کب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے اندر ایک ٹرینر ہے جو لوگوں کو سکھا سکتا ہے اور امید دے سکتا ہے؟ اچھا، اس کے متعلق میری یہ رائے ہے کہ وہ میں آپ کو ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ جب نشے کا شعور آتا ہے تو بن پیے ہی سرور آتا ہے۔ اور یہ اس منزل تک آپ اس وقت جا کے پہنچتے ہیں جب آپ ایز اے، جس طرح استاد، ایک تو استاد ہوتا ہی ٹرینر ہے بنیادی طور پر، تو اسے احساس شاید دیر سے یا جلدی ہو جائے، ایک اور بات ہے۔ جب ہم طلباء کے ساتھ بیٹھتے تھے، وہ بیٹیاں بہنیں بھی پڑھنے آتی تھیں، لڑکے بھی پڑھنے کے لیے آتے تھے، ان کو جب ہم بات کرتے وقت کوئی نہ کوئی ایسا جملہ بول دیتے تھے اور بعد میں پتہ چلتا تھا کہ اس کا بڑا اثر ہوا اور ان کی زندگی میں تبدیلی کا سبب بنا ہے، تو وہ سب سے بڑی موٹیویشن تھی کہ ہم کہیں کسی کے لیے کسی نہ کسی جوگے تھے، تو وہ ظاہر ہے وہ سبب اس کا بن سکے۔ اس کے بعد کیا ہو کہ آہستہ آہستہ جب ہم پڑھاتے تھے، اور یہ قاسم علی شاہ صاحب کے ہاں بھی یہ بات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ جب اپنی بات کریں، ایک تو ہے سبق پڑھانا، میں لوگوں سے کہتا ہوں ایک ہوتا ہے سبق پڑھانا، ایک ہوتا ہے سبق دینا۔ بالکل ہے۔ تو سبق آپ پڑھاتے تو وہی ہے جس نے امتحان میں آنا ہوتا ہے، اور سبق آپ دیتے وہی ہے جو زندگی کے امتحان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو جس گھڑی ہم نے دیکھا کہ اس کا ایک امپیکٹ ہے، تو اس کے بعد یقیناً پھر ہم آہستہ آہستہ اس طرف چلتے چلے گئے۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ مختلف لوگ ہمیں بلایا کرتے تھے اپنے اپنے ہاں، اور وہ فرماتے تھے کہ سر اس موضوع پہ گفتگو کر دیجئے، اس موضوع پہ گفتگو کر دیجئے۔ پھر اس کے بعد جب اس کے متاثر اس سے ہوتا تھا کوئی اور وہ رابطہ کرتا تھا، تو ایک موٹیویشن ملتی تھی کہ نہیں یار ہم کوئی بات کر سکتے ہیں، اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اور جس گھڑی اس کا احساس ہمیں ہوا تو ہم ظاہر ہے پھر آہستہ آہستہ اس فیلڈ کی طرف چلے گئے۔ جہاں تک آپ نے لائف کوچ کی بات فرمائی تھی، تو میں نے خاص طور پر لائف کوچ کی حیثیت سے کپلز کی 15,000 سے زیادہ کپل میں نے کوچ کیا ہے، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج سے کوئی 17-18 برس پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ پری میرج کوچنگ ہونی چاہیے، یعنی شادی سے پہلے ہمیں بچوں کو جو شادی کا حصہ بننے جا رہے ہیں انہیں بتانا چاہیے کہ آپ جس گھر میں جا رہی ایک بیٹی یا جو گھر میں لے کر آ رہا ایک بیٹا، اس کے لیے والدین کیا ہوتے ہیں اور بیوی کیا ہوتی ہے۔ تو پری کوچنگ کا میں نے کانسیپٹ دیا، اور وہ میں نے دیا تو پرائیویٹ طور پر تھا۔ پھر کئی والدین اپنے بچوں کو شادی سے پہلے لے آتے تھے، میں انہیں بتاتا تھا کہ اب آپ نے اسے کرنا کیسے۔ تو جب اس نے مجھے موٹیویٹ کیا تو پھر میں چلا گیا لائف کوچنگ کی طرف، اور وہ کپل کے حوالے سے اور ایون پیرنٹنگ کے حوالے سے۔ جو اس کے علاوہ لوگ سٹریس اور انزائٹی کے حوالے سے، یا ڈپریشن کا، یا ایگزام انزائٹی ہوتی ہے،
اس کے لیے بھی لوگ ظاہر ہمارے پاس آتے ہیں. اور میرا زیادہ تر کام پاکستان سے باہر ہے, چونکہ پاکستان کے اندر ابھی بھی اس کے حوالے سے اتنی اویئرنیس نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کی بات سن کے کیا بدلنا ہے, یا کسی کی بات سے ہم تھوڑی بدل جائیں گے. لیکن باہر کی دنیا میں چونکہ اس کی اویئرنیس ہے, اس کی بیسس پر پھر مجھے ظاہر ہے میرا زیادہ تر کلائنٹ پاکستان سے باہر کا ہی ہے. سر عام طور پہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور وہ زندگی سے نا امید ہو چکا ہو, تھوڑا سا سٹریس میں ہو, ڈپریشن میں ہو, تو کوئی ایک دو ایسی باتیں آپ اس سے کیا کہتے ہیں؟ بنیادی طور پر میں آپ کو یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ پرسنالٹی کی نا ٹائپس ہوتی ہیں. بالکل ایسا. اور اس کو لے کر کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی چیز ہے جو سب کے کام آ سکتی ہے, یہ ایک ہی فارمولا ہے جو سب کے کام آ سکتا ہے, یہ ایک ہی بات آپ کریں گے جو سب کے کام آ جائے گی. اب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہر شخص مختلف ہے, میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جن کے انگوٹھے نہیں ملتے ان کا دماغ نہیں مل سکتا. اس کا مطلب ہر شخص, اور خدا کی بہت سی خوبصورتیوں میں سے سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے, اور میں نے اس کے اوپر لکھا تھا کہ یور انڈیویجولیٹی از مائی انسپریشن. مجھے انسپائر ہی آپ کی انڈیویجولیٹی کرتی ہے, آپ کا منفرد ہونا مجھے انسپائر کرتا ہے, پھر میں اس کے حساب سے ظاہر چیزیں دیکھتا کرتا ہوں. اور میں ایک لوگوں سے کہتا ہوں, میں نے ابھی جب یہ آپ لوگوں کا سیمینار ہوا تھا اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو اڑے رہتے ہیں یہی سڑے رہتے ہیں. تو ہمیں بنیادی طور پر ان کو وہاں جا کر یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ آپ نے چیزوں کو کس طرز پر دیکھنا ہے. آپ جب دیکھنے کا طریقہ بدل دیتے ہیں صورتحال بدل جاتی ہے. اور مجھے یاد ہے میں 2001 یا 2 میں نا پی ٹی وی کے اوپر مارننگ شو کیا کرتا تھا. اس میں اے حمید صاحب ایک ناولسٹ تھے, بڑے زبردست ناول نگار تھے. انہوں نے جب میرے سے ہم لوگ بات کر رہے تھے پرسپیکٹو کے اوپر, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک امیتابھ کی فلم تھی آخری راستہ, اس میں ڈائلاگ ان کے اس کا گیا ہوا تھا ان کے ناول کا, اور وہ 6 اور 9 کا تھا کہ یہاں سے کھڑے ہو کے جس کو 6 نظر آ رہا ہے وہ پرلی طرف جائے گا تو وہ 9 ہو جائے گا. اور یہی ہے. تو ہمارے پاس بھی جب یہ لوگ آتے ہیں تو ہم بنیادی طور پر انہیں اپنی طرف لا کر ادھر سے کھڑے ہو کے ایک تصویر دکھاتے ہیں. جس گھڑی ان کی نظر اس تصویر پہ پڑتی ہے اور وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو صورتحال مختلف ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ شکر گزاری میں چلے جائیں. یقین جب انہیں سمجھائیں گے تو ظاہر ہے. اور 2 چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو بدلنے سے روکتی ہیں. ایک بات وہ کہتے ہیں کہ میری عادت ہے, اور عادت والموت عربی کا مقولہ ہے. بالکل کہ عادت تو موت کے ساتھ جاتی ہے. تو پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ عادتیں ہوتی نہیں ہیں, عادتیں ڈالی جاتی ہیں. اور جس گھڑی وہ اس بات کو سمجھتے ہیں تو وہ پھر اپنے بچاؤ کے لیے ایک اور لفظ لے کر آتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میری فطرت ہے, اور فطرت تو آپ کو پتہ نہیں بدل سکتی. تو پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے فطرت سلیمہ, تمہاری سلامتی والی فطرت نہیں بدل سکتی. اصل وہی ہے. ہاں, باقی فطرت کی بات نہیں ہو رہی. اور ہم تو فطرت بدلنے کے نام پر بھی بچھو کو لے آتے ہیں, کہتے ہیں بچھو کو دیکھا ہے. صحیح. تو ہم اس اعتبار سے لوگوں کی معاونت سے مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں ایک دوسرا اینگل دکھاتے ہیں. اور جب تک آپ کسی کو دوسرا اینگل نہیں دکھا, اور دوسرا اینگل دکھانے کے لیے بھی اس کی جگہ پر جا کر کھڑا ہونا پڑتا ہے. پہلے آپ اسے مانیں گے, پھر وہ آپ کو مانے گا, جب وہ آپ کو مانے گا پھر وہ آپ کی مانے گا, پھر آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں. تو دس واٹ وی ڈو. سر آپ کا ادارہ ہے سیپس کے نام سے, 1992 سے وہ چل رہا ہے. بے شمار کورسز اس نے ڈیزائن بھی کیے ہیں اور کروا بھی رہا ہے, خاص طور پہ انگلش لینگویج سے جو ریلیٹڈ ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ویسے کیا کیا سروسز دے رہا ہے, اور ابھی کرنٹلی کن کن پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے؟ جی, ہم لوگ آئلٹس کروا رہے ہیں, بلکہ آئلٹس آئی تھی 1988 میں, اور ہم کہتے ہیں کہ 1988 میں آئلٹس آئے اور 1992 سے ہم کروا رہے ہیں, تو ہم 4 سال چھوٹے ہیں آئلٹس سے. سمپلی سے دس آئلٹس کروا رہے ہیں. OET ہے ایک کورس ہے جو کہ ڈاکٹرز اور نرسز کرتی ہیں, وہ ہم کروا رہے ہیں. اس کے علاوہ PTE کا ایک کورس ہے, وہ ہم کروا رہے ہیں, جو کہ یہ وہ ٹیسٹ ہیں جو اسیسمنٹ کرواتے ہیں باہر جانے کے لیے. لینگویج کے اوپر اسپوکن انگلش کے ہمارے صبح 9 سے رات 9 بجے تک ہر 1.5-2 گھنٹے کے بعد ہماری کلاسز کی چلتی رہتی ہیں. رائٹنگ سکلز کے اوپر ہم کافی سارا کام کر رہے ہیں. یہ جو CSS کے لیے لوگ آتے ہیں رائٹنگ سکلز کا, وہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو اس ادارے میں ہم یہ چیزیں نارملی کرواتے ہیں جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں. رائٹنگ سکلز کا, اسپوکن انگلش کا, آئلٹس کا, OET کا, PTE کا. اس سے پہلے ٹوئک اور ESOL ہوتے تھے, وہ بھی ہم کرواتے رہے. سر ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو اگر آپ اوور آل دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا ایک ایسا چیلنج ہے جو ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے, جو باہر نہیں ہے, یہاں پہ زیادہ ہے؟ کیونکہ آپ نے UK USA سے کافی سرٹیفکیشنز کی ہوئی ہیں, تو اس کی روشنی میں بھی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں چیلنجز کیا ہیں. میں آپ کو ایک بات عرض کروں, جب تک ہمارا ایگزام کا سسٹم, ٹیسٹنگ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا, تب تک آپ کا نظام تعلیم ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. اب دیکھیے, آپ کا ایک BA کے بچے سے جب ہم کہتے ہیں کہ تم نے یہ سوال کا جواب دینا ہے, تو ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ٹیسٹ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم جب رٹے کو ٹیسٹ کریں گے, میموری کو, تو اس کے بعد نتائج تو اس کے وہی نکل کر آئیں گے. ہمارے بچوں سے آپ مشورہ نہیں لے سکتے, چونکہ ان سے کبھی وہ اس لائق ہی نہیں کہ ان سے مشورہ لی. پورے پروسیس سے میرے پاس جب والدین پیرنٹنگ کے لیے آتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کا بچہ 3-4 برس کا جب ضد کرتا ہے نا میں نے فلاں سوٹ پہننا ہے, تو اس نے کچھ فیصلہ کیا ہوا ہے, اور اس فیصلے کو آنر کریں. اس کو اسی وقت سے بتائیں کہ بیٹا یہ 4 سوٹ پڑے, تو نے کون سا سوٹ اٹھانے تو اٹھا لے, لیکن ایک وجہ بتا دے.
تاکہ وہ شروع سے ریزنیبل، میں لوگوں سے کہتا ہوں ریزنیبل ہوتا وہی ہے جس کے پاس ریزن ہوتی ہے. بالکل ایسے. جس کے پاس ریزن نہیں ہوگی ظاہر ہے وہ ریزنیبل نہیں ہو سکتا. تو اس بچے کو، مجھے ایک خاتون نے فون کیا اور کہنے لگے کہ میری بیٹی ضد کر رہی ہے، باہر سردی ہے بہت زیادہ، اور یہ کہتی ہے میں نے گرمیوں والی فراک پہن کے باہر نکلنی ہے، باہر بہت ٹھنڈ ہے، ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، اسے گرمیوں والی فراک پہنا دیجئے، 7 سردیوں والے کپڑے رکھ لیجئے. جو ہی یہ باہر جائے گی، ایکسپوز ہوگی اس انوائرمنٹ میں، اور اسے فیل ہوگا کہ نہیں مجھے وہی والے کپڑے پہننے چاہیے جو کہ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ جب اس کو ایکسپیرینس کر کے ایکسیپٹ کرے گی تو وہ آپ کے خلاف نہیں ہوگی. تو ہم ایکسپیرینس کر کے جب اس کے بعد صورتحال مختلف ہوتی ہے. دوسرا اس میں دیکھیے کہ ہماری بدنصیبی دیکھیے کہ ہمارا جو دوست ہوتا تھا مائی بیسٹ فرینڈ میں، وہ احمد اور علی، فاطمہ اور عائشہ کے علاوہ ہو نہیں سکتا تھا. یعنی ہم اسے بدل ہی نہیں سکتے. بالکل ایسے. تو جب آپ اسے بدل نہیں سکتے، اور یہاں تک کہ مائی اسکول کیا ہوتا تھا، اور ہمارے مائی بیسٹ فرینڈ میں وہ تمام تر خصوصیات پائی جاتی تھی جو ہمارے کسی دوست میں نہیں ہوتی تھی. ایسا ہی ہے. اسی طرح مائی اسکول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم چاہے ٹاٹ میں بیٹھے ہوں برگد کے درخت کے نیچے، لیکن وہ ہمارا مائی اسکول کے بڑے رنگین کمرے ہوتے تھے، کرسیاں بڑی شاندار ہوتی تھیں. تو جب ہم اس طرز پر نظام تعلیم کو لے کر چلیں گے، اس کے نتائج پھر یہ نکلیں گے. ہمارے پاس پی ایچ ڈیز آتے ہیں، ایم فل آتے ہیں، جب وہ آئلٹس کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں پنجابی میں نتر کے سامنے آ جاتے ہیں. وہ جتنا بھی، چونکہ کمپریہنشن تو ہے ہی نہیں، تفہیم جب نہیں ہوگی نظام تعلیم کچھ نہیں کر سکتا. اب قرآن شریف ہر گھر میں موجود ہے، لیکن ہدایت تو صاحب ہر گھر میں نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تو انڈرسٹینڈنگ جب تک نہیں ہوگی تب تک آپ کسی قسم کی توقع نہ رکھیں. اور اس کا کیا ہے کہ آپ کے سامنے آپ نے کسی کی بھی تعریف پڑھی، ڈیفینیشنز، اگر آپ اپنی ڈیفینیشن اپنی ماں بولی میں بتا سکتے ہیں نا تو آپ کو آتی ہے. کانسیپٹ اس کا کلیئر ہے. اگر وہ اپنی، یعنی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے ایک چیز ڈارون کو پڑھ لیا، نیوٹن کو پڑھ لیا، کسی کو، میں کہتا ہوں گھر میں بیٹھی دادو یا نانو کو یہ سمجھا سکتے ہو تو تمہیں وہ آتا ہے. اگر اسے نہیں سمجھا سکتے تو ہو سکتے ہے تم 1100 میں سے 1100 لے لو. لیکن فائدہ اس کا کوئی نہیں. بالکل. بلکہ اس کے اوپر میرا ایک ویڈیو لیکچر میرے یوٹیوب چینل پہ پڑا ہے جو سید اجاز بخاری کے نام سے ہے. اس میں نے لکھا تھا کہ کام کرنے والے نکمے بچے. صحیح. آپ دیکھیں یہ جو 1100 میں سے 1100 لیتے ہیں یہ کسی کو منہ نہیں لگاتے، یہ سوشل نہیں ہوتے، یہ عزت احترام اس طرح سے نہیں کرتے. بالکل ایسے. اور وہ بچہ جو خالہ کو چھوڑ کے آئے گا، پھپھی کو لے کے آئے گا، وہ آپ اسے دیکھیں کہ وہ آپ کا دہی بھی سویرے لے کر آئے گا، مارکس کم ہوتے ہیں، مارکس اس کے کم ہوں، لیکن اصل میں تو کام والا وہی ہے. اس لیے وہ اس کے پاس ہوتی ہے. اور بنیادی طور پر اس معاشرے میں رہنے کے لیے ہمیں چاہیے تو وہی صاحب. اب یہ تو نہیں کہ اماں کہ دہی لیا وہ کہ میں نے 1100 میں سے 1100 لیا ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا. وہ انسان کی عادتوں کے ساتھ رہتا ہے. جی بالکل. بات آ جاتی ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں کوئی ایسا پلان بنایا جا سکتا ہے جس سے ان چیزوں کو امپروو کیا جا سکے؟ جیسے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہے، وہ اسکلس ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں مزید کیا کام ایسا کیا جا سکتا ہے جس سے جو ہے وہ بچوں کی کریٹیوٹی کو، ان کے انالیٹیکل سکلز کو، اور ان کی جو کہہ لیں گرومنگ ہے اس کو بہتر کیا جا سکے؟ دیکھیں شاہ صاحب تو اب ایک عہد ہے نا ماشاءاللہ سے، وہ جس طرز پر انہیں چیزوں کو دیکھا ہے، جتنے وہ ویژنری ہیں، جو کہ آج بھی جب میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اور بھی بہت سی چیزیں ان سے سننے کو ملیں. تو شاہ صاحب جس طرف چلے گئے ہیں اب سب اس طرف ان کے ساتھ چل پڑے. صحیح. اس کی بڑی وجہ جو میں نے دیکھا ہے کہ دیکھیں صاحب، جس شخص میں عاجزی ہوتی ہے نا اس کا لوگ ساتھ دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں. بالکل ایسے. شاہ صاحب میں عاجزی ہے، ان میں انکساری ہے، وہ کسی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ حسد بھی کر رہا ہوگا تو پھر بھی ساتھ چلنا پسند کرے گا، جس طرح کی طبیعت ماشاءاللہ انہوں نے پائی ہے. تو سکلز کی طرف یہ چلے گئے. بالکل. اور سکلز ہی ہیں. دیکھیں آنے والے دنوں میں لوگ ڈگری کو ترسیں گے، کہیں گے ڈگری کی ضرورت ہی نہیں ہے. ترسیں گے ان معنوں میں، ڈگریز آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائیں گی. اور پھر کیا ہوگا، ایک بچہ 8ویں 10ویں پاس کسی طرح سے جو بھی ہوگا وہ ایک سکل کی طرف جائے گا. اور یہ سکل کی ضرورت ہے. لیکن ہمیں سب سے بڑی جو سکل چاہیے میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو مینج کرنے کی سکل. ایک بچے کو جب آپ اپنے آپ کو مینج کرنا سکھا دیتے ہیں نا، وہ ایک بہترین شہری بھی ہوتا ہے، وہ اپنے لیے بھی بہتر ہوتا ہے، اپنے خاندان کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے، اور وہ واقعی خیر والا شہری ہوتا ہے. تو شاہ صاحب چونکہ خیر بانٹتے ہیں اور سکلز کی طرف جب یہ گئے ہیں تو چونکہ ان کا بھی ساتھ ساتھ خیر کا تڑکا لگاتے رہتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا تو پاکستان کا ایک بہتر مستقبل ہوگا. اور چونکہ ان کی ریچ ماشاءاللہ پاکستان سے باہر بھی ہے تو باہر بھی ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. ان سکلز کی طرف جانا چاہیے. باقی یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس میں رائٹنگ کے اوپر میں نے کورس بنایا، 6ٹھی کلاس سے لے کر 12ویں کلاس تک کے جتنے بھی بچے ہیں جو رٹتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارا 1-2 مہینے کا کورس کر لیتے ہیں تو کم از کم انگریزی کے لیے آپ کو رٹنا نہیں پڑے گا. وہ آپ سوال سمجھ کے اس کا آپ جواب دے سکتے ہیں. یہ سکل لکھنا اور بولنا، یہ 2 سکلز اس کے پاس ہیں. وہ تو جہاں آپ دیکھیں جتنے بڑے کمیونیکیٹر ہیں دنیا میں، بڑے سے بڑے، اوباما کو دیکھ لیجیے، اس طرح اور بڑے لوگ، جو اچھا کمیونیکیٹر ہوتا ہے
وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی بھی گزار سکتا ہے اور اس کے ساتھ جڑے لوگوں کو بھی. وہ کیٹلسٹ ٹائپ ہوتا ہے نا جناب. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس نے آپ کو بہت پریشان کیا ہو یا جس کی وجہ سے آپ نے سوچا ہو کہ زندگی میں جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں؟ ایک لائف چینجنگ مومنٹ ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی میں, تو وہ واقعہ یا وہ مومنٹ مختصر آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے؟ جی پریشانی والا تو نہیں ہے, لیکن بہرحال اس نے مجھے میری زندگی پہ جس کا اثر بہت زیادہ ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. 2008 میں سی ٹی ایم میں ایک ہے ٹیکسٹائل مل ہے ادھر فیصل آباد میں, وہاں میں کارپوریٹ لیول کی ٹریننگ کرا کے آیا کمیونیکیشن سکلز کے, جس میں ہم نے ای میل رائٹنگ اور پریزنٹیشن سکلز اور اس پہ کام کروانا تھا. وہ کچھ 24 دن کا میرا تھا. میں انہوں نے کروا کے جب میں واپس آیا تو میں فیڈ بیک فارم بیٹھا پڑھ رہا ہوں اپنے آفس میں, اور میں رب کائنات کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے اتنے عزت سے نوازا. تو میرے آفس کے کونے میں ایک بڑھیا بیٹھی تھی جو میرے ہاں صفائی کا کام کرتی تھی. اب میں نے جب فائل کے اوپر سے میری تیرتی نظر اس تک گئی تو اس کے چہرے پہ بلا کی طمانینت تھی, بڑا پرسکون چہرہ تھا. یعنی میں تعریفیں پڑھ کے شاید اتنا پرسکون نہیں تھا جتنا وہ نہ سن کے تھی. تو مجھے اسے دیکھ کر نا حسدی آفتہ رشک ہو گیا کہ عجیب سی کیفیت تھی. میں نے اسے کہا, میں نے کہا اماں تم کیسی ہو؟ مجھے کہنے لگی بہت اچھی ہوں بیٹا. میں نے کہا یہ سکون کہاں سے لائیں تم؟ کہنے کہ بیٹا بس میں ذرا رات کو جلدی سو جاتی ہوں اور سویرے سویرے جلدی اٹھ کے اپنے رب سونے سے ملتی ہوں, اس وقت رش کم ہوتا ہے. اس کا یہ جملہ ختم ہوا, میرے اوپر تو گریا تاری. میرے والد صاحب لکھاری ہیں, رائٹر ہیں, تو میں ان کے حضور پیش ہوا. میں نے کہا جناب یہ سن کے آ رہا ہوں. ان کے اوپر گریا تاری. ہم لوگ باپ بیٹا گلے لگ کے رو رہے ہیں اور عجیب سی کیفیت ہمارے اوپر تاری, اور سمجھ ہی نہ آئے کہ ہو کیا رہا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن تک نا ہم ایک دوسرے کو دیکھیں, ہمارے اوپر گریا تاری ہو جائے, اماں نظر آئے وہی. تو پھر میں نے تیسرے دن اماں سے کہا کہ میں نے کہا اماں تم اللہ والی ہو, تم نے میرے آفس اور ادارے کے وہ والے کونے صاف کیا کرو جہاں میری نظر نہیں جاتی لیکن تمہارے خدا کی تو جاتی ہے. میں نے جان بوجھ کے کہا تمہارے خدا کی جاتی. جس گھڑی میں نے ان سے کہا مجھے کہتی ہے ادھر آؤ, وہ آگے آگے, میں اس کے پیچھے پیچھے, وہ مجھے واش روم میں لے گئی اور مجھے کہتی ہے بیسن کو ذرا نیچے سے تو دیکھو. اور آپ سب جانتے ہیں بیسن نیچے سے بڑے گندے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. میں نے بیسن نیچے سے دیکھا تو وہ چکا چک چمک رہا تھا, اور میں شرم سے سیاہ کے ہوا سربہ غریبہ, میں اس کے سامنے سر جھکا کے کھڑوں جیسے گناہ گار ہوتا ہے. مجھے کہتے سر مت جھکاؤ, بڑی باتیں لوگوں کو بتاتے ہو, یہ اماں والی بھی بتانا ان کو. صحیح. میں نے کہا میں کیا بتاؤں اماں؟ مجھے کہنے لگی کہ ان سے کہنا کہ اماں جہاں نوکری کرتی ہے وہ اس کی نوکری کرتی ہے, سبحان اللہ, وہ ان کی نوکری نہیں کرتی. اور یقین کیجئے اس نے میری زندگی کو اتنا بدلا کہ میں سارا کارپوریٹ وغیرہ سب چھوڑ کے میں ٹیچر ٹریننگ کی طرف چلا گیا. یہاں یہ قاسم علی شاہ صاحب اور ہماری ملاقات ہوئی, اور ہم وہاں بیٹھ کے ساتھ جو جن کا وہ بار بار حوالہ دیتے ہیں کہ ہم بریانیاں ساتھ بیٹھ کے کھایا کرتے تھے. تو وہاں سے یہ سارا سلسلہ بنا, اور پھر اس لمحے نے میری زندگی کو بالکل بدل کے رکھ دیا. سر آخر میں چاہوں گا کہ جو اسٹوڈنٹس آپ کو خاص طور پہ سن رہے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں نا امید بھی ہیں, کلیئرٹی نہیں ہے ان کو آپ کیا میسج دیں گے کہ وہ ابھی کیا کریں جس سے وہ اپنی زندگی میں کچھ ویلیو ایڈ کر لیں, کس طرح زندگی کو سمجھیں, اپنے فلسفے کو کیسے درست کریں؟ ایک تو وہ نمبر کے پیچھے نہ جائیں پلیز. آئی نو کہ انہیں نمبر چاہیے مارکیٹ میں جانے کے لیے, نمبر کے پیچھے انہیں بالکل نہیں جانا چاہیے. دوسرا انہیں شکر گزار ہونا چاہیے. دیکھیں صاحب, سانس ہے نا, ایک مجھے یاد ہے ایک جگہ کہیں کھانا کھاتے ہوئے ہلکا سا چھید سا ایسے بوٹی کا نا سانس کی نالی میں چلا گیا, لمحہ بھر کو اوقات سامنے آ گئی. تو کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ اور میں آپ سے عرض کروں, اگر ہمارا بچہ, ہمارا نوجوان کوئی بھی صرف شکر ادا کرنا شروع کر دے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, کسی بھی, وہ مایوس ہوگا کیسے؟ اور مایوسی کو کفر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ لمحہ بھر کو آپ یہ مان لیتے ہیں نعوذ باللہ کہ خدا نہیں ہے. ارے اگر خدا نہیں ہے تو تمہارا ہوگا کیا؟ کیونکہ ہمارا تو نا امیدی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو آنسو جائے نماز میں جذب ہوتے ہیں صرف ان کا تماشا نہیں بنتا, باقی سارے آنسوں کے تماشے بنتے ہیں. جی بھر کے روئیں رب کے حضور, جی بھر کے ان سے گفتگو کریں. اور آپ کو جب بہت زیادہ گھبراہٹ ہو تو یقین مانیے, میرا تو عقیدہ ہے کہ مجھے پریشانی ہو کچھ ہو, میں کہتا ہوں 2 نفل کی مار نہیں ہو تم, اور میں نفل کے لیے وضو کرتا ہوں, نفل پڑھتا ہوں, میرے اللہ کے کرم سے پریشانی ختم ہو یا نہ ہو مجھے پریشانی نہیں لگ رہی ہوتی. تو یہی میں سب سے کہوں گا, اس میں صرف طلباء نہیں ہیں, والدین بھی ہیں, باقی لوگ بھی ہیں. میں ان سے تو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے, کوئی ضرورت نہیں کسی کے پاس جانے کی کسی حوالے سے. سر آخر میں بس مجھے یہ بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ فاؤنڈیشن کو بھی انشاءاللہ جوائن کریں گے, آپ ہمارے تعلیم ممکن کے پروجیکٹ کو کیسا دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا لگا مجھے جو کہ شاہ صاحب نے مجھے جب اس کے ساری تفصیلات بتائیں اور مجھے کہا کہ میں اس طرح اس کا حصہ بنوں, تو میں نے کہا جناب کیوں نہیں, چونکہ ظاہر خیر کے کام میں تو ساتھ شامل ہونا چاہیے. اور جو تعلیم کے ساتھ ممکن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, میں بذات خود اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں کہ تعلیم
اصل میں دیکھیں ہم سب کے ہاں رب کائنات نے امکان رکھ دیا ہے، اور جس کو امکان قادر مطلق نے عطا کیا ہو وہ امکان کو عام نہیں ہوتا پھر۔ بالکل تو اگر تعلیم کو ممکن کے ساتھ جب جوڑ دیا جائے تو پھر میں امید کرتا ہوں کہ بہت سی چیزیں امکانات کے جہان میں اب یہاں پر آئیں گے اور لوگ اس کو محسوس کرنا شروع کر دیں گے کہ ہاں یہ ممکن ہے، اور اس اعتبار سے اسے دیکھا سر جاتا ہے۔ شاعری میں اور یہ لفظوں سے محبت اور شاعری، یہ اس طرف آپ کا رجحان کیسے ڈیولپ ہوا؟ میرا ایک آرٹیکل ہے، وہ ہے کہ چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں نے کچھ 26 الحمدللہ کتابیں لکھی ہیں، تو میرا ایک آرٹیکل ہے کہ لفظوں سے زیادہ لہجے لہو لہان کرتے ہیں، اور میں لفظوں کی بجائے لہجوں کی طرف زیادہ جاتا ہوں۔ لفظ کا بھی مجھے ظاہر ذوق شوق ہے، ہونا چاہیے، لیکن لہجے کے ساتھ۔ بلکہ میں یہاں پر آپ کو ایک تھوڑا سا مزاحیہ ہے وہ بات، میں ایک ہیڈ ماسٹرز کو ٹریننگ کرا رہا تھا، تو وہ آخری دن تھا اس کا ٹریننگ کا، تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا صاحب آپ گھر جا رہے ہیں تو ذرا بیگمات کے لیے نا کپڑے وپڑے لے کر جائیے گا۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور کہتے لے کے جانے انہیں ہیں جی، اور جس گھڑی انہوں نے اس طریقے سے وہ بات کی تو میں نے کہا مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ کس طرح انہیں دیتے ہوں گے۔ تو لہجہ بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے۔ باقی لفظ دوست مجھے محسن نقوی بہت پسند ہے، غضب کے لفظ دوست، اور کیا خوبصورت ان کا وہ لہجہ تھا جب وہ بات کو لفظ کے ساتھ نکالتے اور کرتے تھے، اور میری ذاتی جو وابستگی ہے وہ لفظ کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور میں نے اس کے اوپر بلکہ وہ مجھے ایک اپنا ایک شعر یاد آ رہا ہے جو میں چاہتا ہوں لوگوں تک وہ پہنچنا چاہیے کہ دل کی حالت کو، یہ پورا فلسفہ ہے، جی دل کی حالت کو خیالات بدل دیتے ہیں، واہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حالات بدل دیتے ہیں۔ تو خیالات آپ بدلتے ہیں۔ جناب من آپ اپنے خیال کا خیال رکھ کے اپنا خیال رکھ سکتے ہیں۔ صحیح، کیا خوبصورت بات، خیال کا خیال رکھ کے اپنا جی تبھی خیال رکھا جا سکتا ہے۔ آپ جب اس کو اس اعتبار سے دیکھیں گے تو صورتحال ظاہر مختلف ہے۔ بہت بہت شکریہ سید اعجاز بخاری صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی باتوں سے، ان کی گفتگو سے اور ان کے ایکسپیرینسز سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، خاص طور پہ جو لوگ اپنی زندگی میں کسی مشکل میں ہیں وہ اگر شکر گزاری کی طرف آ جائیں تو ان کی زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔